اسی سے ملتی جلتی ہے. آیت نمبر ہے یہ 47 and 48. نحن عالم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا یستطيعون سبیلا. ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں. یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو. دیکھو یہ کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا. اب یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا سننے کی بات کرتے ہیں، سمع ہم کہتے ہیں نا، تو کہتے ہیں ہم سننا، لیکن جب استمع کہا جائے نا تو مراد ہوتی ہے بہت غور سے بات کو سننا، بہت ہی اٹینٹیو ہو کے سننا. تو یہاں ایک ذکر کیا جا رہا ہے کہ قریش مکہ ہو گئے، یعنی کفار جو تھے، کفار مکہ، منافقین، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جس مجلس میں آتے تھے تو بہت غور سے بات کو سنتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ نا دو طرح کے سننے کو ہم دیکھیں گے. قرآن میں اٹسیلف ایک کشش موجود تھی اور آج بھی موجود ہے، اور اس کتاب کے اندر حق کا ایک وزن ہے، ایک اثر ہے اس کتاب میں. اور تو جس نے کے اندر تعصب کا پردہ نہیں ہوتا، یعنی جو ایک اپنا جو ایک آنکھوں کا فرض کر لیجئے ایک گرین کلر کی اگر لینس لگی ہوئی ہے وہ اتار کر اور نارمل لینس لگا کے جب قرآن کو دیکھتا ہے تو اسے سب کچھ کلیئر نظر آنے لگتا ہے نا. تو ایسے بہت سارے لوگ تھے کہ جب وہ قرآن سنتے تھے تو وہ ایمان لے آتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے، غور سے بات سنتے تھے، ان کے بعد قرآن امپیکٹ ڈالتا تھا. لیکن اس خاص آیت میں جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں ان مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے جو غور سے سننے کے بعد ہدایت لے آتے تھے. اس میں ذکر کیا جا رہا ہے ان منافقین کا یا کفار مکہ کا کہ جو بڑے غور سے بات ضرور سنتے تھے، لیکن کس لیے؟ ایمان لانے کے لیے نہیں. اس لیے نہیں کہ قرآن کی تفسیر بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، اللہ کی بات بہت اچھی طرح دل میں ایبزارب ہو جائے، جیسے ابھی ہم یہ 5 سٹیپس دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے نہیں سنتے تھے، بلکہ وہ اس لیے بات کو غور سے سنتے تھے کہ تاکہ وہ قرآن میں سے کوئی تنقید کا، کوئی کرٹیسزم کا پہلو نکالیں، کوئی کمزوری ان کو قرآن میں سے نظر آ جائے جس کو لے کے وہ اڑیں اور باہر جا کے جو لوگ مسلمان ہو گیا ان کو جا کے کہیں کہ دیکھو تم نے آج سنا قرآن میں کیا بات، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کو کوٹ کرنا قرآن سے کہ تم نے دیکھا قرآن میں یہ لکھا ہے، تم نے سنا آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہمیں تو بات نہیں سمجھ آئی، تمہیں آئی بات سمجھ. یہ ایک نا ان کو شک میں ڈالنے کے لیے یہ کیا جاتا تھا. دوسری بات یہ کہ اس لیے بھی بات کو غور سے سنتے تھے کہ باہر نکلیں اور نجوا کریں. تو یہاں پہ 2 ٹرمز آ رہی ہیں جن کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جو رابعہ کہہ رہی ہے نا کنسپیریسی انگلش میں اچھا ورڈ ہے، اور نجوا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک ادارہ ہے، میں آپ کو یوں سمجھا دوں کہ ایک ادارہ ہے وہاں پہ، اچھا دوسرا میں نے ٹرم کیا لکھی ہے، شورا. 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ادارے میں آپ کو کوئی اپنا ایک مطالبہ پیش کرنا ہے، اس کے 2 طریقے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ابھی اگلے فرائیڈے کو کوئی ایسا دن آ رہا ہے کہ جس میں کہ آپ لوگ حقیقتاً نہ کر لیجیے گا، مثال دے رہی ہوں کہ آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس میں چھٹی ہو جائے کمنگ فرائیڈے کو. ٹھیک ہے، 2 طریقے ہیں اس کے. ایک طریقہ ہے نجوا کرنا، کہ آپ لوگ چھوٹے چھوٹے گروپس آپس میں بنا لیں اور کلاس کے بعد بیٹھ کے کہیں کہ دیکھو ان کو چھٹی دینی چاہیے تھی، انہوں نے دی نہیں، اچھا نہیں کیا انہوں نے ہمارے ساتھ، ہم بچے بھی گھر پہ ہوں گے، ہسبینڈ بھی گھر میں ہوں گے، 10 مسئلے ہوں گے، تو اگر یہ ایک چھٹی دے دیتے ان کا کیا چلا جاتا. صحیح، آپس میں کرٹیسزم کرنا، نجوا، یہ نجوا کہلاتا ہے. چھپی سرگوشی، یا ایک ادارے میں جہاں پہ آپ پڑھنے پڑھانے آ رہے ہیں یا آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کے ادارے والوں کے خلاف ایک محاذ کو قائم کر لینا، یہ نجوا کہلاتا ہے. شورا کیا ہوتا ہے، اسی کا ایک اور طریقہ ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ فرائیڈے کو چھٹی آئے، آپ نے اپنے میں سے ایک گروپ جو چاہ رہا ہے ان میں سے ایک آپ نے امیر اسے بنایا اور آپ نے اپنا مطالبہ جو ہے وہ جو بھی ادارے والے ان تک پہنچا دیا
کہ ہم سب مثال کے طور پہ 15-20 لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ کمنگ فرائیڈے کو آپ کنسیڈر کریں یا ہمارے اس مسئلے کو اور آپ چھٹی دے دیں. کون سے طریقہ بہتر ہے؟ شورا کا. ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں آپ کا مطالبہ آگے چلا گیا نا. دونوں صورتوں میں بات حل ہوگی؟ نہیں. پہلی صورت میں بات حل نہیں ہو رہی ہے. پہلی صورت میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ آپس ہی میں غیبت کیے جا رہے ہیں, جو کنسرن اتھارٹی ہے اس تک بات نہیں پہنچا رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اسلام میں نجوہ جو ہے یہ اس کی اجازت نہیں ہے, یہ منع ہے. ہاں میں یہ آپ کو بتا دوں, قرآن میں ایک آیت آتی ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تم خیر یا بھلائی کے کوئی کام کرو تو تم نجوہ کر سکتے ہو. مراد کیا ہے کہ آپ میں سے کوئی سرگوشی کے ساتھ کوئی نیک کام کرنا چاہ رہا ہے, کوئی ڈونیشن دینا چاہ رہا ہے, کوئی پیسے دینا چاہ رہا ہے اور وہ نہیں چاہ رہا ہے کہ اس کے اور ادارے کے علاوہ کسی کو پتہ چلے, تو وہ خاموشی سے آ کے کان میں کسی سے اگر سرگوشی کر کے کہتا ہے کہ یہ میرے پاس انویلپ میرے پرس میں رکھا ہے اور تم کلاس کے بعد آ کر مجھ سے میرے بیگ سے انویلپ لے لینا, تو اس کی اجازت ہے. اس سرگوشی میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. یہ نیکی کے کام میں سرگوشی کی اجازت ہے. لیکن اس کے علاوہ کہیں پر بھی اگر 3 لوگ بھی بیٹھے ہیں تو ان میں سے 2 لوگوں کو بھی یہ دینی لحاظ سے اجازت نہیں ہے حدیث کے مطابق کہ وہ دونوں آپس میں سرگوشی کریں. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا آدمی یہ سمجھے گا کہ اس کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہے. اتنا ایٹیکیٹس ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. تو ان کا معاملہ کیا تھا کہ یہ جو تھے کفار مکہ, یہ کیا کرتے تھے کہ یہ آپس میں نکلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو, تفسیر کو اچھی طرح سنتے تھے غور سے. اور نیت کیا تھی؟ اتنی بری نیت ہوتی تھی کہ باہر نکل کے آؤٹ آف کانٹیکس کون سی بات ہے اس کو کس طرح ڈیویٹ کر کے, اس کے اندر ملاوٹ کر کے, اس کو غلط معنی پہنا کر ہم آگے لوگوں کو بتائیں گے تاکہ وہ دین سے پھر جائیں, تاکہ ان کے دل میں شک و شبہات آ جائیں, تاکہ دین کا نقصان ہو, تاکہ لوگ دین کو چھوڑ دیں. اس ریزن سے آ کے وہ بیٹھا کرتے تھے. آپ سوچیں. تو اللہ نہ کرے کہ اگر آج بھی لوگوں کی یہ نیت ہو جائے اور آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ایسا ہوتا ہے, دینی اداروں میں بھی ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت تو ہم صرف دینی اداروں کی بات کر رہے ہیں نا, باہر تو ہوتا ہی ہوتا ہے, تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں بہت پالیٹکس چلتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن بعض دفعہ کچھ دینی اداروں میں بھی یہ معاملات ہوتے ہیں. تو اس طرح کی بھی نیت کے ساتھ جب کوئی بھی انسان قرآن سننے یا پڑھنے آئے گا تو یاد رکھیے گا اس کے اوپر بھی یہ بیریئر, یہ چیز بھی بن سکتی ہے کہ اگر یہ اس طرح لڑنا لڑانا یا ایک اداروں کے اندر ایک اپنا گروپ قائم کر لینا یا اپنی پوسٹ سے سیٹسفائی نہ ہونا تو اس کی وجہ سے آپس میں ٹسل اختیار کرنا, اتھارٹی کی بات نہ ماننا, یہ تمام چیزیں بھی جب ایک ادارے میں پیدا ہو جاتی ہیں تو خواہ وہ دینی ادارہ کیوں نہ ہو, یہ نجوہ اور اس طرح کی جو کنسپائریسی ہوتی ہے یہ اس ادارے کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے, چاہے وہ خواہ دینی ادارہ کیوں نہ ہو. یا تو بات ہی ہم دینی ادارے کی کر رہے ہیں نا خاص طور پہ. تو بہرحال یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ طریقہ یہ اختیار کرتے تھے. اور اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اگلی جو بات یہاں پر آ رہی ہے نا, تو کیا کہتے تھے کہ آپس میں کہتے کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو. اب یہ کیا نجوا کرتے تھے؟ باہر جا کے کہتے تھے کہ قرآن کی جو تم لوگ تعریفیں کر رہے ہو, کیونکہ جو مسلمان ہوتے تھے وہ جا کے باہر قرآن کی آیات کی تعریف کرتے تھے. جیسے بعض دفعہ آپ کو کوئی آیت بہت امپیکٹ کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ آیت نے ہمیں بڑا اچھا امپیکٹ ڈالا. جیسے یہیں پہ بعض دفعہ آپ اپنے کامنٹس دے رہے ہوتے ہیں نا, آپ تعریف کر رہے ہوتے ہیں یا آپ اس میں سے سبق نکال رہے ہوتے ہیں, آپ کہہ رہے ہوتے ہیں بڑی اچھی طرح سمجھ آئی اور بہت اچھی طرح ہماری بڑی تربیت ہو گئی فلاں آیت سے, یہ آپ دے رہے ہوتے ہیں نا کامنٹس. تو قرآن کا تو کلام ہی ایسا ہے. تو جب مسلمان باہر جا کے یہ باتیں کرتے تو ان سے کہتے کہ یہ کلام ایسا نہیں ہے, یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر جادو کر رہے ہیں, کیونکہ وہ نعوذ باللہ ایک جادوگر ہیں, وہ کاہن ہیں, مجنون ہے, ہی از ناٹ اے نارمل بینگ, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو تم کن کی باتوں میں آ رہے ہو؟ وہ تو نارمل ہی نہیں ہے, وہ تو عجیب و غریب قسم کے قصے کہانیاں تمہیں سناتے ہیں اور تم ان کی باتوں میں آ جاتے ہو. تو جب یہ اس طرح کی باتیں جا کے, جس کو کہتے ہیں نا کہ خود بھی بھٹکنا اور 4 لوگوں کو اور بھی بھٹکانا, تو جب وہ یہ کام کرتے تو کیا ہوتا, کبھی بھی ان کو ہدایت نہ ملتی. ایسے ہی آج بھی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نہ خود بدلتے ہیں نہ دوسروں کو بدلنے دیتے ہیں, نہ خود نیکیوں کی طرف آتے ہیں نہ اپنے بچوں کو یا خاندان والوں کو بھی, جو اگر کوئی دین کی طرف چل رہا ہو اس کو بھی پلٹ کے ہاتھ کھینچ کر اس کو پیچھے لانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں نہیں, نہ ہم اچھے ہوں, یعنی ایک بات یہی ہے نا کرنے کی کہ نہ ہم نیک ہوں گے نہ تم ہونا. آج بھی یہ چیز اختیار کی جاتی.
اور پھر آپ ایک اور بات دیکھیں کہ اگر آپ قرآن میں دیکھیں جا بجا مقامات پہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے تھے یہ ساحر ہیں نعوذ باللہ، کبھی کہتے تھے یہ مجنون ہے. تو اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ جو مختلف الزامات لگاتے تھے، یہی اس بات کا پروف ہے کہ جب یہ دیکھتے تھے کہ ایک الزام ان کا جھوٹا ہو گیا، ثابت ہو گیا، تو اگلا الزام لگا دیتے، پھر اگلا لگا دیتے. تو ایک بات پہ فکس کیوں نہیں رہتے تھے نا؟ یا تو آپ کو ساحر نعوذ باللہ کہتے رہے نا، پھر آپ ساحر ہیں، کبھی کہتے ہیں ساحر، کبھی کہتے ہیں شاعر، کبھی کہتے ہیں جادوگر. تو اسی بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی باتوں میں سچائی کا کوئی شائبہ موجود نہیں تھا. جو کچھ بھی یہ طریقہ اختیار کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، محض عداوت، بغض، باعث ہونا، نفرت کی بنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے یہ جھوٹ کرتے رہتے تھے، اور اس قسم کی باتیں لوگوں کے دلوں میں بھی ڈالتے تھے تاکہ وہ قرآن سے دور ہوتے چلے جائیں. آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 49. اچھا، یہ ایسا کرتے ہیں کہ آیت نمبر 49 سے 52 تک ہم اس کو دیکھیں گے کیونکہ یہ ایک ہی مضمون چل رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. وہ کہتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ منافقین ہیں، کفار مکہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا. وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کیا جب وہ وقت قریبی آ لگاؤ. جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے. یہ آپ سمجھیں کہ ایک مکالمہ ہے کفار مکہ کا اور منافقین کا. آپ سب ان لوگوں کو ذہن میں لے آئیں جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لائے ہوئے تھے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سوال کر رہے ہیں. کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصل میں کہتے تھے کہ یہ بتائیے آپ کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، قبر کے اندر ڈال دیے جائیں گے، ہماری ہڈیاں رل مل جائیں گی، اور ہمارے جیسے آج کی آپ سائنٹیفک لینگویج میں کہیں کہ ہمارے سارے سیل ختم ہو جائیں گے، تو ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ کہنے کو سوال ہے لیکن دراصل کیا ہے؟ انکار ہے. انداز جو ہے نا بات کرنے کا کیا ہے کہ یہ تو اٹ از جسٹ امپاسبل. جیسے ایسے سوال کرنا کہ دوسرے کے اوپر تنزیہ انداز سے کہنا او یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ والا انداز نا ایک طرح سے اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری. کویسچن کی طرح سے انکار کرنا، سوال کرنا لیکن اس کے اندر دراصل انکار پوشیدہ ہوتا ہے. اچھا، اب آپ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جواب دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم یہ کہو کہ تم چاہے پتھر بن جاؤ، تم لوہا بن جاؤ. یعنی مراد یہ ہے کہ تم گل جاؤ یا تم نہ گلو. مثال کے طور پہ تمہاری ہڈیاں لوہے کی طرح رہیں آخری دن تک، تو بھی اللہ تعالیٰ کچھ بھی تم اس سے سخت چیز بھی اپنے ذہن میں لے آؤ کہ تمہاری باڈی ایسی ہو جائے اسٹرانگ، پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا تمہیں دوبارہ سے زندہ کر دے گا. یعنی تمہارے ریزے ریزے ہو جائیں، تم لوہا لاٹ بن کے رہ جاؤ، تم جس بھی حالت میں ہوگے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے یہ طریقہ رکھا کہ تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا کر کھڑا کر دے گا. بس یہ جواب ہے اس کا، چھوٹا سا مختصر سا جواب. اب آپ یہاں دیکھیے دوسری بات کیا ہوئی کہ پھر دوبارہ کہنے لگے کہ پھر کہتے ہیں کہ اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ کون ہمیں زندگی کی طرف دوبارہ پلٹا کے لائے گا. یعنی کیا ہے، ابھی بھی کنونس نہیں ہوئے. تو آپ کا اچھا نہیں تو پھر ایسا کیسے ہوگا، پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے جواب دینے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جواب میں تم کہو، تم کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہیے وہی
جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا. سمپل آنسر ہے, جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہی تم کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. تو جس طرح یہ مختلف طریقے سے سوال کر رہے ہیں, اس طرح اگر آپ یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشنس کے ساتھ جواب دینے کا طریقہ بتا رہے ہیں. اور اگر آپ بات کو سمجھیں تو ایک چیز ہم اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ انسان کوئی چیز بناتا ہے یا اپنے ہاتھ سے اس کو ڈیزائن کرتا ہے, جس میں مثال کے طور پہ آپ کچھ بھی اپنے ذہن میں لے آئیں کہ جیسے جس نے زندگی میں پہلی دفعہ روٹی بنائی, جب وہ اگلی دفعہ روٹی بنائے گا تو وہ پہلے سے بہتر بنائے گا نا, اور آسانی کے ساتھ بنائے گا, جس کو کہتے ہیں نا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. پھر اس کے بعد اگر ایک آدمی پہلی دفعہ زندگی میں پینٹنگ بنائے گا, اس کے بعد جب وہ پینٹنگ بنائے گا اس کی پینٹنگ پرفیکٹ ہوتی چلی جائے گی, کیونکہ پریکٹس ہوتی چلی جائے گی. ایک دفعہ جس بچے نے ایگزام میں جب پہلی دفعہ بیٹھے گا, جو ڈر و خوف اس کا ہوگا وہ اگلے سال کے امتحان میں نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پریکٹس ہو گئی, اس کو آئیڈیا ہو گیا ایگزام کیسے دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب پہلی دفعہ آپ مثال کے طور پہ کوئی درس دیتا ہے, پہلی دفعہ آپ کو بہت مشکل درس لگتا ہے, آپ کو گھنٹوں اس کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے, گھنٹوں لگانے پڑتے ہیں اس کو لکھنے میں, پھر اس کے بعد اس کو بائی ہارٹ دماغ میں بٹھانے میں, ایبزارب کرنے میں, احادیث کو یاد کرنے میں. جب آپ درس میں پرفیکٹ ہو جاتے ہیں, جب آپ کا دوسرا تیسرا درس ہوتا ہے تو آپ کو کم ٹائم لگتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب چوتھا, پانچواں یا چھٹا یا 10واں درس ہوتا ہے, تو بعض دفعہ آپ جو لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن کھولتے ہیں اور قرآن کھول کے وہ درس دینا شروع کر دیتے ہیں. ان کو پہلے سے نہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے, نہ ان کو کوئی نوٹس بنانے ہوتے ہیں. ان کے ذہن ایک آیت آتی ہے اور ان کے دماغ میں جو ہے نا وہ تفسیر کا یا ایکسپلینیشن کا سمندر خود بخود آنے لگتا ہے اللہ کی طرف سے نا. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ جیسے جیسے انسان کی پریکٹس ہوتی جاتی ہے, اس کام کو کرنا ایک ہم جیسے عام انسانوں کے لیے آسان ہوتا چلا جاتا ہے. تو کہاں تو یہاں اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پیدا انسان کو کر دیا, چاہے وہ قبر میں ریزہ ہو گیا, چاہے اس کے ذرات باقی رہ گئے, چاہے ہڈیاں رہ گئیں, چاہے لوہا بن گیا, جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے کھڑا کر دے گا, بس جس بھی حالت میں وہ ہوگا. اور یہ کوئی اتنی بڑی بات اللہ کے لیے ہے نہیں. جب اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہو تو دوسری دفعہ پیدا کرنے پہ وہ کوئی قادر نہیں ہے. ایک اور بات سے بات سمجھ لیں کہ کیا پہلے زمانے میں جو کفار پیدا ہو گیا بس وہی پیدا ہو گیا, آج تک کیا بچے نہیں پیدا ہو رہے؟ آج تک بھی تخلیق اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں نا. تو یہ تو نہیں ہے کہ بس ان کو بنا دیا تو بس اب سلسلہ ختم ہو گیا. لوگ ویسے ہی مر بھی رہے ہیں اور بون بھی ہو رہے ہیں. ساری کائنات اسی طرح اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ایسی انہونی نہیں نا. تو اب یہاں پہ اس حوالے سے اس کے کچھ اینگلز کو ہم دیکھتے ہیں. مورل آف دا اسٹوری کیا ہے, ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ دیکھیں, ہر جب سوال کیا جائے لوگوں کی طرف سے, خاص طور پہ ان کی بات کر رہی ہوں جب آپ قرآن کے لیے درس کے لیے جاتے ہیں نا, یعنی قرآن پڑھانے تو میں آپ سے نہیں کہوں گی, کیونکہ جو ریگولر بیسس پہ قرآن پڑھتے ہیں نا ان کے ذہنوں پہ ایسے اسٹوپڈ, یا کہنا نہیں چاہیے یہ لفظ, مگر میں حقیقتاً کہہ رہی ہوں کہ بے تکے سوال جس سے کہ کنٹروورسی کریٹ کرنا مقصد ہوتا ہے یا قرآن کی نعوذ باللہ تحقیر کرنا مقصد ہوتا ہے, وہ ذہن میں نہیں آتے جو قرآن کے, میرا مطلب ہے کلاس میں ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ رینڈم جیسے کہیں مل جائیں گے, کسی عالم سے مل جائیں گے, یا کبھی یعنی قرآن کی کلاس نہیں اٹینڈ کی, کبھی قرآن کے بارے میں پڑھا نہیں, بس دل میں وہی جو باتیں ہیں نا جو دل میں اٹھ رہی ہیں, جو منہ میں آیا نا تو وہ سوال جڑ دیا, یا یہ کہ کبھی ایک آدھ دفعہ درس اٹینڈ کیا, اس میں کچھ آدھی باتیں سمجھ آئیں, آدھی سمجھ نہیں آئیں, تو اب وہ عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں بنائی, یہ بتائیں. ایک ہوتا ہے نا کوئی انسان کے سوال کا کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی سر پیر ہوتا ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں بنائی, یہ قرآن پڑھنے والا کیا جواب دے گا؟ آپ بتائیے مجھے, اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ چلیں ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. ہاں, لیکن یہ تو آپ ان کو ایکسپلین کرنے لگ گئے نا, مطلب یہ تو آپ تفسیر بتانے لگے. اس سے آسان جواب کیا ہے؟ بالکل اللہ کی مرضی, واللہ عالم. یہ آپ نے سنا, یہ کہیں آپ لکھ لیں, ٹھیک ہے. ہر وقت تقریر نہیں ہوگی جو رابعہ تم کہہ رہی ہو, کہیں کہیں بالکل آپ جیسے آپ کو لگے نا کہ سم ٹائمز آپ میک آؤٹ نہیں کرتے کہ یہ آدمی تنزیہ طور پہ یہ سوال کر رہا ہے یا ویدر مطلب ہی از جینون. ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہوتا. یعنی میں اپنے بھی حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے انداز سے نا, ان کے بولنے کے انداز سے سم ٹائمز آئیڈیا نہیں ہوتا. تو کہیں تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہم ایک سورہ کہف یا سورہ ملک دونوں کی ایک آیت ہم نے کوٹ کر کے بتا دی
کہ بھئی اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا, ٹھیک ہے, موت اور حیات بنائی تاکہ دیکھے تم کون بہترین عمل کرتے ہو, سورہ ملک کی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کہیں پہ کیا ہے کہ آپ نے بعض لوگوں کو سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ یہ جو زلزلہ آ گیا, چین میں زلزلہ آ گیا, ایبٹ آباد میں زلزلہ آ گیا, یہ کیا ملا اللہ کو کر کے, نعوذ باللہ. سنا ہے نا آپ نے یہ بات؟ اب آپ مجھے بتائیے اس کا کوئی جواب ہے؟ دو جواب ہیں جو رابعہ کہہ رہی ہے. ایک آپ یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کا امتحان ہے, یہ اللہ کی آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے بھی آزما رہا ہے, کسی کو لے کے بھی آزما رہا ہے. کہ میں آپ کو بھی سمجھا رہی ہوں کہ یہ چیزیں آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ یہ پہلا جواب آپ یہی دیں گے. لیکن جب وہ آپ سے اور بحث پہ اترے نا, اور اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ ریٹرک کر رہا ہے. ریٹرک کیا ہوتی ہے؟ بے معنی بحث, بے معنی, کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے, وہ آپ سے الجھنے کے لیے سوال کر رہا ہے. دیکھیے, ایک ہوتا ہے علمی سوال, ایک ہوتا ہے الجھنے کے لیے سوال, کہ ان کو تھوڑا نا چھیڑو, تھوڑا سا ان کو تنگ کرو, رائٹ. آگے نا درس دینے تو ان کو بھی چیک کرو, ان کو ذرا سا کنفیوز کرو. تو جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر آپ کہہ دیں, اس کے بعد آپ کہہ دیں واللہ عالم. کیونکہ میں نے آپ کو آیت, آپ یہ کہیں میں نے آپ کو آیت کوٹ کر کے بتا دی, جیسے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, آپ نے یہ بتا دیا نا زلزلہ کیوں آیا, کیوں آ رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے, لوگ کیوں مر رہے ہیں. تو جواب اس کا کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, جو پوری آیت ہے سورہ البقرہ کی, وہ آپ نے ان کے سامنے چلیں. آپ کو عربک میں نہیں آتی نا, اردو کا آپ اس کا یاد کر لیں آیت نمبر. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ آزمائشیں آئیں گی, تو یہ آزمائش کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو رہا ہے, اسی دن کسی کے گھر میں انتقال ہو رہا ہے, کسی کا زلزلے میں ماں باپ کا ہو رہا ہے, کسی کے بچے, تو یہ تو آزمائش ہے, ٹھیک ہے. پھر بھی بات سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کہہ دیجئے واللہ عالم. ہر چیز کا ڈیٹیل میں ایسے الجھنے والوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, کیونکہ پھر کیا ہو جائے گا, گھنٹوں آپ کی بحث چلے گی, وہ نہ آپ کی بات سن کے دیں گے اور نہ آپ ان کو کنوینس کر سکیں گے, جن لوگوں کا یہ سٹائل ہوتا ہے نا بات کرنے کا. تو مختصر بعض دفعہ جو جواب ہوتا ہے اس میں بہت وزن ہوتا ہے, بہت بھاری وزن ہوتا ہے, اور باتوں کو اللہ کی طرف لوٹا دینا بہترین طریقہ ہے. لیکن ہاں میں یہ ایگری کرتی ہوں کہ جیسے ابھی رابعہ نے کہا کہ کہیں کہیں آپ پہلے کوشش آیت یا احادیث کے ذریعے سے کوٹ کر کے دیکھ لیجئے, بات کو کر کے پہلے دیکھ لیجئے, آپ کو اس بندے کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا, ججمنٹ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ کس حوالے سے پوچھ رہا ہے. جہاں آپ کو وہ اسمیل آ جائے کہ یہ صرف ریٹرک کے لیے یہ باتیں کر رہا ہے, وہاں آپ فوراً بات کو یعنی وہ کریں, جس کو کہتے ہیں نا لپیٹ لیں, فوراً بات کو ختم کر دیں. چلیں اتنا ہی آج کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک. تو اب آگے ہم تھوڑا سا بس اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے پھر دوبارہ سے جب یہ بات کی نا, کہ یہ سوال کیا کہ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ دوبارہ سے ہم کیسے پیدا کیے جائیں گے. تو انہوں نے جب یہ کہا کہ سر ہلا ہلا کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا قرآن میں, تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک سر کا ہلانا ہوتا ہے کہ جب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے اور آپ کو کنوکشن ہو, آپ کو یقین ہو بات پہ, تو آپ سر ہلاتے ہیں. یعنی کیا انداز ہوتا ہے کہ آپ یوں جب کرتے ہیں تو لگتا ہے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے, آپ کے دماغ میں بیٹھ رہی ہے. ایک یہ سر ہلانا ہوتا ہے. اور یہ جو یہاں ٹرم آ رہی ہے نا فسا ینغدون, یہ ایک ایسا سر ہلانا مراد ہوتا ہے کہ جیسے انسان طنزیہ انداز میں یا مذاق اڑانے کے انداز میں سر کو یعنی طنزیہ انداز میں اوپر نیچے کرے. وہ ایک چہرے کے جیسچر سے پتہ لگ جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا اس کا انداز کیا ہے اس بات کو لینے کا. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ عنقریب یہ سروں کو ہلا کے کہیں گے, یعنی یوں کر کے اچھا تو کب ہوگا, یہ نہیں انداز ہوتا, اچھا تو بتائیں یہ ہوگا کب یہ وعدہ آپ کا پورا ہوگا, اس طرح نا یہ انداز. تو یہ دراصل نا یہ ان کا دیکھیں منافق کہتے ہی اس کو ہے نا, جو سامنے سے کچھ ہوتا ہے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے نا. تو وہی انداز ہے کہ یعنی ایک انسان کنفیوز ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ کیا ان کا انداز ہے, یہ بات ان کو ہدایت مل گئی ہے یا یہ طنزیہ انداز میں گفتگو کر رہے ہیں. تو قرآن نے ان کے اس پول کو کھولا ہے بیسکلی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئر کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کا سر ہلانا یہ ہدایت کا سر ہلانا نہیں ہے, یہ بات کو سمجھنے والا انداز نہیں. جیسے یہاں پہ تفسیر ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ جیسے جب تفسیر ہو رہی ہو تو وہ لکھ رہے, کچھ لوگ تو لکھ رہے ہوتے ہیں وہ تو کنسنٹریشن سے, لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں یوں کرتے رہتے ہیں نا. آپ سمجھے نا, تو کیا مراد ہوتا ہے جیسے وہ بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, مطلب کوئی اس میں برائی نہیں ہے, میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ سمجھنے کا انداز ہوتا ہے.
کہ ان کو جو چیز ایبزارب ہو رہی ہوتی ہے تو وہ جان کے نہیں کر رہے ہوتے, خود بخود ان کا سر جو ہے وہ اس لیے ہل رہا ہوتا ہے کہ ان کا مطلب ہوتا ہے ہاں بات سمجھ آ رہی ہے ہمیں, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے نا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ پول کھولا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یہ جب آپ کی مجلس میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور سر ہلاتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کو ہدایت مل گئی ہے. یہ ان کا سر ہلانا بھی یہ پوز کر رہے ہیں اور یہ ایک مذاق اڑانے کا ایک تنزیہ انداز ہے, اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے کا انداز ہے کہ یہ ایسا ہوگا کیسے, ہم بھی دیکھیں گے کیسے ہوگا, یہ انداز یہاں. تو اب یہاں پر یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ سمجھ لیجیے گا, اگر ہم اس بات کو سم اپ کریں تو ہم یہی بات سمجھیں کہ ہم اپنے لیے یعنی یہ سبق لیں کہ ہم جیسے جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں, جو پڑھانے والے ہیں, تو ان سے بھی بہت زیادہ ایسے مواقع ان کے آتے ہیں زندگی میں کہ جب ان کو کچھ لوگ اسی قسم کے ملتے ہیں. اور آپ بھی جیسے جو پڑھنے والے لوگ ہیں, آپ بھی جب اس قرآن کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں تو آپ کو بھی ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا یا پڑتا ہے دونوں صورتوں میں. تو ہمیں یہاں پہ سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں جو مخاطب ہے اس کی جو سوال کرنے کا طریقہ ہے نا, اس پہ غور کر کے جواب دینا چاہیے. کل جیسے ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے نا کہ کچھ لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو آپ کو بات کو سمجھنے کے لیے ہدایت کے لیے سوال کر رہے ہوں گے, تو ان کا سوال چاہے آپ کو کتنے ہی بچپن والا لگے یا بچکانا لگے, آپ ان کو تسلی سے قرآن کی آیت یا حدیث کو کوٹ کر کے جواب دیں یا کوئی کتاب ریفر کر دیں. لیکن جب آپ کو لگ رہا ہے نا کہ ان کو صرف آپ سے الجھنا ہے, صرف آپ کو زج کرنا ہے اور آپ کو پریشان کرنا مقصد ہے, تو پھر بہت ہی مختصر جواب دیں, جیسے یہی نا واللہ عالم کر کے, تاکہ آپ ایک موقع کھلا رکھیں ایسے لوگوں کے درمیان کہ جب زندگی میں کبھی پھر موقع ملے تو تب آپ ان کو تھوڑی بہت تبلیغ کر دیں. ورنہ کیا ہوگا, اس بحث اور مباحثے میں یا آپ نے ان کو برے طریقے سے اگر جواب دیا تو آئندہ کے لیے ان کو تبلیغ کرنے کا موقع بند ہو جائے گا. تو یہ یہاں پر ہمیں بیسکلی سبق مل رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو جواب چاہیے نہیں ہے, ان کو دراصل جواب معلوم کرنا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا, کیونکہ اتنے بچے وہ بھی نہیں تھے, انہیں بھی پتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ تخلیق کی ہے تو اگلی دفعہ بھی اللہ ہی کرے گا, کوئی اور ان کے بت وت آ کے نہیں کر سکتے. لیکن ایکچولی وہ پوچھنے کا انداز یہ تھا کہ ان کو جواب نہیں چاہیے, صرف ایک تنزیہ انداز ہے بات کرنے کا. تو ایسے ہی کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو جواب دینے لگیں تو یعنی یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو ان کو جواب کو سننا نہیں ہوتا, وہ جواب کے بیچ میں بات کو بار بار کاٹتے ہیں. یعنی مراد کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی مراد صرف قرآن کو یا دین کو ڈیگریڈ کرنا ہوتی ہے, اور ان کو کوئی پازیٹیو جواب چاہیے ہی نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی یہی سائیکالوجی آج بھی آپ کو کچھ انسانوں کی ملے گی. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی آیت میں جو یہ بات آ رہی ہے کہ اور وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو تم کہو, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ان لوگوں کو آخرت کے دن سے ڈرائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ یہ دن قریب ہی آ لگا ہے. تمہیں کیا پتا کہ قیامت کتنی قریب آ گئی ہے, کہ جب کہ وہ تمہیں جب پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار پر باہر نکل آؤ گے. تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ایک تو پہلی بات آپ یہ سمجھیں, قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے نا, تو پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ آج جو ہماری یہاں زندگی ہے, جو ہمیں 70 سال 80 سال 90 سال کی بہت ہی طویل لگتی ہے اور محسوس ہوتی ہے, یہ کہہ لیجئے کہ ہم جب اپنے طور پہ یہ ازیوم کرتے ہیں جب ہم 30 ایئرس کے ہوتے ہیں کہ ابھی تو مزید ہمارے 60 سال اور ہیں, یا 50 کے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں 30 سال اور ہیں, اس طرح ہم اپنے کو کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں نا. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے تو یہ زندگی ہمیں بہت مختصر لگے گی. یہ یعنی ایک امیزنگ فیکٹ ہے جو کہ قرآن ہمیں کھول کے بتاتا ہے. ہمیں خود نہیں پتا یہ بات, کیونکہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم جب یہاں رہتے ہیں ہم ایسی کیلکولیشن کرتے ہیں, خاص طور پہ ایک 20 سال کی بچی ابھی ہے یا 30 سال کی کوئی بچی ہے, تو وہ تو بہت زیادہ اس کو تو دھیان یہ جاتا ہے کہ ابھی تو بہت سال ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ نازیات آیت نمبر 46 میں یہ آتا ہے کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. جب وہ قیامت کو دیکھ لیں گے تو دنیا کی زندگی انہیں ایسی لگے گی گویا اس میں ایک شام یا ایک صبح رہے ہیں. اب آپ یہ سوچئے کہ صبح کا وقت کتنا مختصر ہوتا ہے. صبح کو آپ 11 تک ہی لے جا سکتے ہیں نا, صبح جو ٹائم آپ کہیں گے تو 11 تک ہو گیا, 11:30 ہو گیا وہ وقت. یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو یہاں بات ہو رہی ہے ایک شام آپ سوچیں کب سے, چلے ہم اگر 4 بھی لگائیں تو 4 سے 6 6:30 تک ہوتی ہوگی شام.
تو آپ ذرا گھنٹے گن لیجئے, دونوں کے تقریباً برابر ہی بنیں گے نا, گھنٹے آگے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ سوچیں کہ یہ اتنی بڑی زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے بس یہ لگے گی, اتنی تھوڑی معلوم ہوگی. تو یہ کتنی امیزنگ بات ہے نا, کتنا ایک فیکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کھول کے رکھ رہا ہے, ورنہ ہم تو کبھی بھی نہ سمجھیں. تو مراد اس سے سبق لینے والی کیا ہے کہ جو یہ تو آیت ہم اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا, ان کو ڈراؤ اس دن سے, بتاؤ انہیں کہ یہ دن آنے والا ہے جب تم اپنے قبروں سے نکلو گے. تو آپ اس حوالے سے سوچیں کہ یہاں کا جو آرام ہے, یہاں کی جو عیش ہے, یا آپ کہہ لیجئے یہاں کی ترغیبات ہیں, ٹیمپٹیشنز ہیں, یہ سب کتنی ٹیمپرری ہیں. صرف یہ سوچیں کہ آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ کو اور مجھے کہا جائے کہ ابھی بھی سوچیں, شام شروع نہیں ہوئی ہے, اگر یہ کہا جائے کہ 4 بجے سے لے کر اور 6:30 تک آپ کے پاس ٹائم ہے, اس کے بعد آپ کی موت واقع ہونے والی ہے, تو آپ اور میں خود سوچیں کہ کیا کچھ نہیں ہم نیک کام کریں گے. آپ بتائیں کیا کریں گے, آپ خود سوچئے نا, بتائیے آپ لوگ. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ فرض کر لیں اگر یہ ایک آپ کو کوئی بتاتا ہے, یہ ٹھیک ہے, ایک آپ کو یہ نالج ملتی ہے. اب وہ بات ہم نہیں کر رہے کہ کون غیب کا علم جاننے والا, یہ نہیں کر رہے, بس ایک فیکٹ آپ سمجھیے کہ کوئی آپ کو بتا دیتا ہے. تو آپ بتائیے آپ کیا کرنا چاہیں گے, ایک بتائیں. ٹھیک ہے, استغفار کریں گے, اور آپ استغفار, اور کچھ کوئی بتائے گا؟ بالکل, اور یہی بس دنیا کی فکر نہیں ہوگی, کیونکہ یہ تو ایک پہر جتنا ہے, یہ فکر ہوگی آگے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. بالکل نہیں, اور وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں نا, یعنی دنیا تو اس لیے کہ ہمارے پاس, ہم یہ کہیں گے نا ہمارے پاس کتنے گھنٹے ہو گئے, لگائیے 4 سے 6:30 کتنے ہوئے, سوچیں آپ خود سوچیں. میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں 6:30 بھی میں اس لیے کہہ رہی ہوں, مغرب ہو جاتی ہے نا 6:30 تک, تو پھر تو وہ شام نہیں ہوئی نا, وہ تو ایک طرح سے اور رات کی طرف چلا گیا نا. تو اب آپ یہ سوچئے کہ 2.5 گھنٹے کی یہ زندگی ہے. آپ اور میں سوچیں جو اس آیت کے حوالے سے ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے نا, کہ ایک فیکٹ ہے نا کہ وہاں جا کے ہمیں ایسا لگے گا. تو آپ سوچیں کہ کسی کی 2.5 گھنٹے کی زندگی ہے, وہ اس میں کر کیا رہا ہے, کہاں ضائع کر رہا ہے. ہمارے پاس وقت ہے اس کو ضائع کرنے کا, 2.5 گھنٹے کے حساب سے کیلکولیشن کیجیے, تو ہم کتنا اپنی زندگی کو ویسٹ کر رہے ہیں. اتفاق سے الحمدللہ آپ دیکھیے, اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ تزکیہ بھی ساتھ کر رہے ہیں نا, تو جو لوگ تزکیہ کر رہے ہیں نا, ان کو اور زیادہ یہ آیات جو ہے وہ ہٹ کریں گے, اور زیادہ ان کو بات سمجھ آئے گی. ابھی کل ہی ہم لوگوں نے کتنی بات کی ہے نا کاہلی کے اوپر اور وقت کے ضیاع کے اوپر ہم نے جو بات کی. تو آپ اس لحاظ سے دیکھ لیجئے کہ اس کے باوجود اگر آپ ایک جس کو کہتے ہیں نا پرسنٹیج نکالیے, اسٹیٹسٹکس نکالیے, تو میجورٹی لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں اس 2.5 گھنٹے کے حوالے سے. اس 2.5 گھنٹے میں وہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو پروڈکٹیو کام کر کے اللہ کے پاس وہ کام لے کے جا رہے ہیں کہ جس کی کہ وہاں پہ کوئی ویلیو ہے. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں, ایک دفعہ آپ کو یاد ہے, میں نے آپ کو ایک کسی کا لیکچر میں نے سنا تھا, تو میں نے آپ کو ایک بریک اپ دیا تھا اپنی زندگی کا نا, کہ اتنا ٹائم ہمارا یہاں گزر رہا ہے, اتنا زندگی کا ٹائم ہمارا سوتے میں گزر رہا ہے. یاد ہے آپ کو, جو آپ لوگوں نے اٹینڈ کیا تھا. تو اس حوالے سے آپ یہ سوچئے کہ جو ہماری جو زندگی ہے وہ ان میں سے وہ چیزیں بھی ہمیں مائنس کرنی پڑیں گی جو کہ ہیں تو پازیٹیو, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مسئلہ یہ بھی ہے. تو آپ سوچیں کہ پھر ہمارا کتنا کم جو ہے وہ میٹر رہ جائے گا, یا کتنا کم ہمارے وہ کام رہ جائیں گے جس کی کیا آخرت میں ویلیو ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت ہے. جیسے مثال میں دے رہی ہوں, ہمارے اسکولنگ, کالج, یونی, پھر آج کل لڑکیاں بھی جیسے جابس کرتی ہیں تو ان کا, لڑکوں کا کریئر, لڑکیوں کی جابس, تو وہ بھی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ دنیاوی تعلیم کا سوال نہیں ہوگا. میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ منع ہے یا اس کی جو ہے کوئی یہاں پر مقصد تنقید کرنا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو ہم لے کے جا رہے ہیں وہ بہت کم ہے, بہت کم ہے اس حوالے سے. تو پھر اس وقت ہمیں کتنا زیادہ اس حوالے سے کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. آپ چاہیں تو اگر آپ اس آیت پہ میں نے آپ کے سامنے رکھی, اگر آپ کچھ بھی توجہ دے کے نہ گزرے اور کہ ہاں بس وہاں یہ بات ہے, ایسا لگے گا, تو اس کو ہم لائٹلی بھی لے سکتے ہیں ایک انداز سے کہ ہاں ٹھیک ہے اس وقت ہمیں ایسا لگے گا. لیکن اگر آپ اس کو سیریس لیں گے تو آج کی زندگی میں انسان کچھ تو پھر کر جائے گا نا. جب اتنا سیریس رہے گا تو کچھ پھر کام کر کے جائے گا. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے, اور ہمیں جو کچھ ہم ویسے بھی دنیا میں کر رہے ہیں ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے روٹین کے طور پر ہیں, تو اس میں نا کوئی گناہ نہیں لیکن کوئی اجر بھی نہیں.
بات یہ ہے ساری کہ آپ یہ دیکھیں کوئی اس میں الگ سے نا آپ کو کوئی اجر نہیں مل رہا ہے. جو کہ آپ دیکھیں ہمارے موسٹلی ہم سب نے بھی خود بھی اپنا آدھی زیادہ زندگی جو ہے نا وہ اسکول اور کالج اور جنہوں نے آگے یونی تک پڑھا ہے تو اس میں لگا دی ہے نا. لیکن یہاں پر اگر آپ اپنے 3 سال 4 سال 1.5 سال 2 سال جو بھی آپ قرآن کو دے رہے ہیں اس میں ایک ایک سیکنڈ کی آپ کی میٹر چل کے اور آپ کے اجر میں اضافہ ہو رہا ہے. اتنا فرق ہے اللہ کی ریکوائرمنٹ میں اور دنیا میں رہنے کی ریکوائرمنٹ میں. یعنی اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے ہماری کوئی بھی جو ہے نا دنیا کے کسی بھی کاموں کی مثال کے طور پہ ہم نے کپڑے بنائے, اب کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, یا مثال کے طور پہ جھولری خریدی, مثال کے طور پہ گروسری خریدنے گئے, اب یہ ساری چیزیں ہیں نیسیسٹیز, لیکن کوئی خاص اس کے اوپر اجر نہیں ہے. ہاں میں بھی یہ اجر مل جائے کہ گھر کا سامان لے کر آئے, لیکن وہ کمپیریزن تو نہیں ہے نا. یعنی وہ کمپیریزن نہیں ہے جو اللہ کے کلام یا اللہ کی باتوں پہ یا اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے میں جو اجر اور ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ کو درکار ہے. تو یہ یہاں پہ بات سمجھنے کی. پھر آگے دیکھیے کیا ہوگا, یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ تم لوگ نکلو گے قبروں سے حمد کرتے ہوئے, تو اس کے بارے میں بھی ہم ایک فیکٹ دیکھتے ہیں. اس میں مفسرین نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ 2 طرح کے سور پھونکے جائیں گے. پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو اس میں سارے مردے قبروں سے زندہ ہو جائیں گے. یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ تم حمد کرتے ہوئے اللہ کی باہر نکلو گے, پہلا یہ معاملہ ہوگا. دوسرا جو نفقہ ہوگا جس کو ہم سور کہتے ہیں, اس میں یہ ہوگا کہ میدان حشر میں سب لوگ تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہوں گے. بس سمجھے قبروں سے نکلے زندہ ہوئے, اور سیکنڈ سٹیپ پہ جب دوسرا پھونکا جائے گا سور تو وہ تیزی کے ساتھ بھاگیں گے میدان حشر کی طرف. کیوں؟ حساب کتاب کے لیے. اچھا, اب آپ ایک اور فیکٹ دیکھیے کہ دونوں نفخوں میں 40 سال کا فاصلہ ہوگا. اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ 40 سال ہمارے 40 سال نہیں ہیں, ہمارے 40 سال بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہم یہاں کے 40 ایئرس کے ہیں, یہ واللہ عالم اس کی کیا مقدار ہوگی. اتنا گیپ ہوگا. یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ جو حشر کا میدان ہے اور آخرت کا دن ہے, قیامت کا دن ہے, بہت سخت دن ہے. ویٹنگ کے حساب سے, انتظار کے حساب سے بڑا سخت دن ہے. حساب کتاب میں بھی بہت زیادہ انتظار کرنا پڑے گا لوگوں کو. تو ایک تو ان میں یہ ہوگا, دونوں کے درمیان یہ فاصلہ ہوگا, اور اس میں اللہ تعالیٰ کوئی جواب نہیں دے گا. یعنی کچھ بھی نہیں پتا چلے گا کہ ہوا کیا ہونے والا ہے, یہ گیپ آ جائے گا. اس کے بعد جو ہے پھر کہتے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ جب نفخے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اٹھیں گے اور سر پر بھاگیں گے, اس کے بعد تو کہیں گے کہ سورہ یاسین آیت نمبر 52 میں آتا ہے کہ یہ کہیں گے افسوس ہماری خوابگاہوں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا. یعنی قبر سے جب نکلیں گے تو ان کو قبر کی زندگی آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ ایک خواب کی سی کیفیت ہے نا, ہوگی. تو کہیں گے کہ کس نے ہمیں اٹھا کے بٹھا دیا نا, یہ کیا ہو رہا ہے. ایک دم سے ایک عجیب کیفیت ہوگی کہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے. تو اس فیکٹ کی طرف بھی یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم اس کی حمد کرتے ہوئے باہر نکل آؤ گے, اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم تھوڑی حالت میں ہی پڑے رہیں. وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ اتنا مختصر عرصہ قبر میں بھی ہم نے, یعنی یہ تو میں نے آپ کو دنیا سورہ نازیات میں مثال دی ہے, یہ دنیا کی دی ہے. انسان کو دنیا کی زندگی اتنی لگے گی, لیکن اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم تھوڑی ہی دیر جو ہے اس حالت میں پڑے رہیں. یعنی آپ قبر کی طرف بھی یہاں اشارہ ہو سکتا ہے کہ قبر کی زندگی بھی انسان کو ایسے ہی لگے گی, کچھ نہیں اسے سمجھ آئے گا کہ میں نے کتنا ٹائم یہاں گزار دیا. تو یہ وہ فیکٹس ہیں جن کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے. آگے دیکھتے ہیں, آیت نمبر ہے 53 اور 54. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ عَالِمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو کہ بہترین ہو. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب زیادہ تمہارے حال سے واقف ہے, وہ چاہے تو تم پر رحم کرے, چاہے تو تمہیں عذاب دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو لوگوں پر حوالدار بنا کر تو نہیں بھیجا ہے. اچھا, اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ پہلی جو بات یہاں کی جا رہی ہے، اب موضوع یہاں بدل رہا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا موضوع چینج ہے. یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ زبان سے جو بھی بات نکالا کریں تو اچھی بات نکالا کریں. اس کی طرف زبان کی آپ سمجھ لیجئے کہ پروٹیکشن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ زبان کی حفاظت کیسے کی جائے. یہ ہمیں ایک اس آیت سے سبق مل رہا ہے. تو اس کو ہم تھوڑا سا بات کو دیکھتے ہیں کہ اس میں یعنی زبان، اس میں آپ سمجھ لیجئے بس سمپلی اگر آپ سمجھیں نا، زبان کے گناہ آ جائیں گے کہ انسان کو حتمی طور پہ ان گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. یعنی اچھی بات زبان سے نکالیں تو کن کن چیزوں سے بچیں یہ ہم دیکھتے ہیں نا. تو مثال کے طور پہ فحش گفتگو نہیں کریں، چغلی نہیں کھائیں، غیبت نہ کریں، تانے نہ دیں، گندی لینگویج استعمال نہ کریں، اس کو کہتے ہیں نا آبسین، گندی گالیوں والی زبان استعمال کرنا یا گندے ورڈ استعمال کرنا، بد زبانی کرنا، غصہ کرنا. تو یہ تمام چیزیں ڈسٹرکٹیو ہیں. یہاں پر ایک بہت بڑا سبق ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں. اور اس میں بات یہ ہے کہ جو اللہ نے اگر زبان دی ہے تو اس کا بہترین استعمال کریں، جو کیا ہے کہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں. اس سے بہترین زبان کا کوئی مقصد نہیں ہے اور اس سے بہترین کوئی کام نہیں ہے زبان کا کہ انسان امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، یا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کانوے دا میسج، اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے اس کو آپ اپنی زبان کو استعمال کریں اچھے کام میں. پھر اس کے علاوہ اچھا کام کیا ہوتا ہے؟ اچھی بات نکالنا یہ ہوتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہے تو انسان کیا کرے؟ ان میں صلح کرا دے. یہ ایک اچھا کام ہے کرنے کا، یعنی آپ نے زبان کا ایک بہترین استعمال کیا. پھر اس کے بعد جھوٹ کے بجائے انسان کیا ہے؟ سچ بولے. کسی کی برائی کرنے کے بجائے اچھائی بیان کرے لوگوں کی، ایک اپنا نیچر بنا لے. کسی سے شکوے شکایت کرنے کے بجائے شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے. تو یہ تمام چیزیں آپ اگر اس کو اپوزٹ کر دیں نا تمام بری باتوں کو، تو آپ سمجھیں وہ چیز آ جائے گی التی ہیا احسن، بہترین بات زبان سے نکالنا، اچھی باتیں زبان سے کرنا. تو ایک مومن کا ایک کیریکٹر سامنے آ رہا ہے یا ایک پرسنالٹی سامنے آ رہی ہے کہ ایک قرآن پڑھنے والا جو آدمی ہے وہ فحش گفتگو نہیں کرتا، اس کی زبان پہ گالی نہیں آ سکتی اور گندی بات اس کی زبان پہ نہیں آ سکتی ہے. بیڈ لینگویج جسے ہم کہتے ہیں نا انگلش میں، بیڈ لینگویج، ڈرٹی لینگویج وہ استعمال نہیں کر سکتا. یعنی اگر مراد یہ ہے کہ تمہارا قرآن کے ساتھ تزکیہ ہو گیا ہے، یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا قرآن کے ساتھ تزکیہ ہو گیا ہے تو اب تمہیں اے حامل قرآن یا قرآن پڑھنے والوں تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تمہاری زبان اتنا سب پڑھنے کے باوجود بھی پاکیزہ ابھی تک نہیں ہوئی یا نہیں ہو رہی ہے، یا تمہارے ابھی بھی زبان سے غلط باتیں نکلتی ہیں. تو بڑی اہم بات ہے جس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا. اس میں ایک حدیث بھی ہم دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو اچھی بات کر کے دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ اٹھائے یا خاموش رہ کے زبان کی لغزشوں سے بچ جائے. یعنی اس کا ایک اور حل ہمیں کیا پتہ چلا کہ اگر انسان کے ذہن میں یا اس کے دل میں یا اس کے منہ پہ کوئی اچھی بات نہیں آ رہی ہے تو پھر کیا ہے؟ خاموش ہو جائے. مثال کے طور پہ غصہ آ رہا ہے، کسی سے لڑائی ہو گئی تو غصہ آ رہا ہے. اب جب وہ بات نکالے گا تو کیسی بات نکلے گی؟ بری بات نکلے گی. غصے میں ظاہر ہے کوئی اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں آئے گا. تو ایک اور اس کا حل کیا ہے؟ خاموش ہو جائے. یا تو بات کرے تو اچھی کرے، ورنہ کیا کر سکتا ہے وہ؟ ایک اور آپشن اسے دیا جا رہا ہے کہ خاموش ہو جائے. تو سب سے پہلا تو یہ بہت اہم بات ہے جو یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو اگلی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دراصل شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان میں فساد ڈلواتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کا کھلا دشمن ہے شیطان، اسی لیے وہ یہ کام کرتا ہے. تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں، ترمذی میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے جسم میں خون گردش کرتا ہے. اس طرح سے ہمارے جسم میں شیطان جو ہے وہ ہمیں بار بار ایک طرح سے پنچ کرتا رہتا ہے، ہمارے وسوسے ڈالتا رہتا ہے ہمارے دلوں میں بھی. اچھا، اب یہاں پر اس آیت کو بالکل ایک اور اینگل سے اب ہم دیکھتے ہیں، اور وہ اینگل یہ ہے کہ یہاں پر یہ بھی ایک طرح سے جو اچھی بات نکالنے کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں ہم یہ بات بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ پہلے بھی کفار جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے، ان سے الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے تھے.
تو اس میں یہ تربیت کی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ آگے صحابہ کرام کی تربیت یہ کریں کہ جب کفار آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں. ابھی ہم نے کل ہی کی آیت میں پڑھا تھا نا کہ آپ کو ساحر اور سودسیر اور کاہن اور مجنون یہ سب کہتے تھے. تو اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کے جواب میں ان کے لیول پر نہ اتری، آپ نہ غصہ کیجئے، نہ ایسے موقع پہ آپ سے باہر ہوئیے. آپ کی گفتگو ڈیسنٹ اور پروقار رہنی چاہیے، آپ کی گفتگو میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. اور دعوت اگر آپ کی برحق ہے، سچ پہ مبنی ہے، تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے. اور مخالفین کا جب انسان اگر جواب دینے میں لگ جائے تو پھر وہ اور کوئی پازیٹیو کام کر نہیں سکتا. ایک تو یہ بھی بات یاد رکھیے گا، وہ کب کرے گا اگر ہر وقت وہ جواب ہی دیتا رہے گا لوگوں کے. تو اس میں جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ ہر سوال کا یا ہر بیتکی بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، خاموشی زیادہ بہتر رہتی ہے اس معاملے میں. اور ایک اور بات پھر یہاں بتائی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو جب ان کفار کا جواب دینے کے لیے آپ کو اگر دل میں کوئی خیال آتا ہے یا صحابہ کرام کو آتا ہے تو یہ دراصل شیطان ہے جو آپ کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے کہ ہاں چلو ان کو جواب دو، ذرا فساد کرو، ذرا کچھ جھگڑے وغیرہ کرو. تو یہ شیطانی یہ کام ہے جھگڑوں کا ڈالنا، وہ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو، چاہے آج یہ کام ہو تبلیغ کے حوالے سے ہو، اور چاہے گھروں میں ہو. گھروں میں بھی اگر یہ جو وسوسے اور لڑائیوں کا دل چاہتا ہے، یا انسان بعض لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے اس کو ایشوز بناتے ہیں اور پھر گھر میں ایک لڑائی کا ماحول کریٹ کرتے ہیں، تو بیسکلی یہ شیطان ہے. اور خاص طور پہ تبلیغ کے کام میں شیطان یہ چاہتا ہے کہ دین کا کام خراب ہو، لوگ آپس میں پھٹیں، اور جو تبلیغ کرنے والے ہیں ان کی ساری انرجیز جو ہے اور صلاحیتیں جو ہیں وہ نیگیٹو کام میں لگ جائیں، اور اصلاح کا کام جو ہے وہ جھگڑے کی نظر ہو جائے. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ آج ہمارے ہی ملک میں کتنی پارٹی سسٹم ہے، دینی جماعتوں میں بھی آپس میں اتفاق نہیں ہے، دینی جماعتوں میں بھی آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے آپ کو نظر آئیں گے، ایک فیکٹ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس میں ہمیں ان چیزوں کو تھوڑا سا اس سے اونچا ہو کے دین کی تعلیم کو آگے کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں لوگوں کے ساتھ بلا وجہ لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، جو عقائد کی بات جہاں پر ہے وہاں انسان کو سٹک رہنا چاہیے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اپنے درس کی مجلس کو یا ڈائس کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے لگے کہ فلاں جماعت والے ایسے اور فلاں جماعت والے ویسے. یہ ضرورت نہیں ہے. کوئی اکیلے میں آ کے آپ سے پوچھ لے کہ بھئی ان کے عقائد وغیرہ یا ان کے کانسیپٹ کلیئر ہیں کہ نہیں ہے، آپ بتا دیجیے ان کو، یہ ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے ڈائس کے اوپر بیٹھ کے نام لے کے ان کے لوگوں کے جماعت کا نام لے کے ان کو برا بھلا کہیں. مراد یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ایک اور بھی ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ اہل جو ایمان ہیں ان کی زبان پہ یہ دعوے بھی نہیں آنے چاہیے. اس یعنی آیت سے ہمیں ایک اور سبق بھی مل رہا ہے کہ فلاں جو ہے وہ دوزخی ہے اور فلاں جنتی ہے. یعنی ہمارے جو ہمارے فقہ فالو کرنے والے یا ہماری جماعت کے لوگ جو ہیں وہ تو شرطیہ جنتی ہیں، وہ تو کوئی کام غلط نہیں کرتے، اور فلاں جماعت والے جو ہے نا وہ تو شرطیہ جہنم میں جانے والے ہیں. تو یہ بھی چیزیں جو ہے یہ لڑائی جھگڑے کا باعث بنتی ہیں. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی ایک جماعت کو بلا وجہ بہت زیادہ یعنی ہائی لائٹ کریں اور صرف اسی کے گن گاتے رہیں اور صرف اسی کا نام لیتے رہیں. اس میں بات یہ ہے، آگے آپ دیکھیے اسی میں یہ بات بتا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کا کام بات کو پہنچا دینا ہے. اوتھینٹک علم جو ہے آپ اس کو آگے پہنچا دیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ہدایت لینا لوگوں کا اپنا کام ہے. اگر ان کے اندر خیر ہوگی تو وہ خود فلٹر کر کے ہدایت کو لے لیں گے. لیکن ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بلا وجہ دوسروں کو برا بھلا کہیں. انسانوں کا اپنا کام ہے کہ وہ ایک علم کو حاصل کرنے کے بعد خود سمجھ لیں گے. اگر کہیں ان کے کانوں میں کوئی غلط بات پڑے گی تو وہ سمجھ جائیں گے یہ چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے. تو یہ چیزیں خود ہی اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا دیتا ہے لوگوں کو. اس میں ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ بیٹھ کے پوری ایک کلاس لوگوں کی جماعتوں کے اوپر تنقید اور ان کو برا بھلا اور گالیاں دینے میں گزاریں، تب لوگوں کو بات سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو بات؟ تو یہ طریقہ ہمیں ایک ایٹیکیٹ یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے. دوسری بات کیا ہے کہ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو بات ہے نا اس میں کہ یہ جو لڑائی جھگڑے والی بات ہوتی ہے، تو اس میں جو یہ لوگ کہتے ہیں نا فلاں شخصیت جو ہیں تو اگر ان کا درس ہوگا تو بس ہم اسی میں آئیں گے، یا فلاں کی بات اگر وہ بتائیں گے تو صرف ہم اسی میں آئیں گے.
یا یہ ہے کہ ایک کوئی نام لے کے اس کو بہت زیادہ ایلیویٹ کرنا, یعنی اپنے جیسے ہوتا ہے نا جماعتیں ہوتی ہیں تو ان کے ہیڈ ہوتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ ایلیویٹ کرنا, اور ان کے وہ جا کے ان کے آ کے جس کو کہتے ہیں نا لوگ بعض دفعہ ماتھے ٹیکتے ہیں, یہ تو پیروں فقیروں کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن اور بھی جیسے اپنے جو پڑھانے والے ہوتے ہیں نا, تو بعض دفعہ یعنی قرآن کے پڑھانے والوں کو بھی اتنے اونچے معیار پہ لانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بعض دفعہ مثال کے طور پہ ان کا ہاتھ چومنا. تو یہ جو پرسنالٹی کلٹس بنانا ہے یا پرسنالٹی ورشپ کرنا ہے, یہ اسلام میں بالکل پسندیدہ نہیں. اگر کسی کی بھی عزت ہے یا کسی کا بھی احسان ہے تو اس حد تک احسان ہے کہ وہ قرآن پڑھا رہا ہے, ٹھیک ہے. باقی اس کو نا ایکسٹرا آرڈنری اللہ عزت دے وہ ٹھیک ہے, لیکن انسانوں کو ایک عام طور پہ جو عزت ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن عزت سے بڑھ کر شخصیت پرستی نہیں کرنا چاہیے. اس بات کو آپ یاد رکھیں. کبھی بھی پرسنالٹی کلٹ نہ بنائیں. کبھی بھی کسی سے یہ نہیں کہیں کہ آپ کی وجہ سے میں نے حجاب کر لیا. یہ کیا کہاں جائے گا؟ ابھی آپ لوگوں نے کر لیا ہے نا چیپٹر ریا, بالکل کر لیا نا آپ نے ریا کاری میں. یہ جو حالانکہ آپ کو یہ جملے کیا لگیں گے؟ بے ضرر جملے لگیں گے نا. آپ کو لگے گا کیا ہو گیا بھئی, جس سے ہم نے پڑھا, جس سے ہم نے علم حاصل کیا دین کا, اگر ہم نے یہ جملہ کہہ بھی دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اگر کوئی چیز کی ہے تو آپ کو اللہ کے لیے ہی کرنی چاہیے. یعنی یہ میں آپ کو ان آیات کے حوالے سے بھی بات بتا رہی ہوں, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم شرک کو یا کچھ اور چیزوں کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے, لیکن بعض دفعہ ہم پرسنالٹی کلٹس اپنی زندگی میں بنا لیتے ہیں, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بس جو انہوں نے کہہ دیا اور جو انہوں نے بات کی, یہ تو انہوں جو ورڈ ہے نا, یہ کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں. اصل چیز کیا ہے؟ آپ کو اگر کوئی بات آگے کوٹ کرنی ہے, آپ کو کوئی بات آگے بتانی ہے, آپ قرآن کی آیت, حدیث کے ریفرنس کتاب کھول کے ان کو بات بتائیں. آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری ٹیچر نے یا ہمارے ادارے میں یا ہمارے ادارے کے ہیڈ نے یہ بات بتائی. اور ایک اور بات بھی یہ ہے کہ کہیں پر بھی اگر درس کے لیے انسان جا رہا ہے تو جو جہاں کا بھی یعنی ادارے کا کوئی ہیڈ ہے, اگر پتہ چلا وہ آ رہے ہیں تو کہیں گے ہاں بس وہ آئیں گے تو ٹھیک ہے ہم جائیں گے, اگر وہ نہیں آ رہے تو ہمیں نہیں سننا, ہمیں کوئی مطلب ضرورت نہیں. تو ہدایت جو ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ نے, آپ یہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معذرت کر لی تھی. اللہ تعالیٰ سے کہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے آپ اس کام پہ نہ بھیجیں فرعون کے تبلیغ کے لیے, میری تو زبان میں لکنت ہے. لکنت آپ سمجھتے ہیں نا, ہکلانا ان کا تھوڑا سا تھا, بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تبلیغ کرنے سے وہ ان کی جو ایک ڈیفیکٹ تھا وہ دور کر دیا, اور کہا کہ میرا بھائی جو ہیں ہارون علیہ السلام, ان کے اندر زیادہ کیپیبلٹیز ہیں, ان کے اندر زور خطابت ہے, آپ ان کو چوز کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, یہ کام آپ ہی کو کرنا ہے. اب آپ بتائیے نا, اگر ہم ایک دنیاوی معیار رکھتے, دنیاوی معیار میں ہم رکھیں, ہم جیسے لوگ جج کریں, شاید ہم بھی نہیں کریں ایسے انسان کو سلیکٹ, ہے نا, حقیقت ہے نا, ہم کبھی نہیں کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے ہمیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کیا چیز کو سمجھتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ لوگ کو یہ مثال دیتی ہوں کہ ایک بہت بڑے بڑے عالم آ کے ڈائس کے اوپر گھنٹوں درس دیتے ہیں, اور بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کی ایک چھوٹی سی بات آپ نے کسی کو آگے بتائی, اللہ تعالیٰ کو وہ بات اتنی پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بنا پہ آپ کسی کی بھی بخشش کر دے, یا اس بات ایک پلس دے دے اس کو, جو کہ عالم کو شاید اللہ تعالیٰ سی دے دے فار سم ریزنس. تو یہ جو معاملہ ہے نا, یہ اللہ ہی کا معاملہ ہے, اللہ جانتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں میں کبھی بھی ایک یعنی میں نصیحت آپ کو کر رہی ہوں, کبھی پرسنالٹی کلٹ نہ بنائیں. جو بھی کام کریں دنیا میں, جو نیک کام کریں, صدقہ دیں, خیرات کریں, اپنا عملی طور پہ کوئی کام کریں, ہر چیز اللہ کے لیے کریں. کبھی بھی یہ وہ جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی, ہم نے اس میں بات کی تھی کہ اگر آپ کی نیت ریاکاری کی نہیں ہے, شیئرنگ الگ چیز ہے. آپ کوئی بات اپنی فرینڈ سے شیئر کر دیا آپ نے, کبھی آپ نے اپنے استاد کو کوئی شیئر کر دیا, لیکن شیئرنگ میں بھی اپنے جملوں کو محتاط رکھیں. کبھی یہ نہ کہیں کہ آپ کے کہنے سے یا آپ کے بتانے سے ہم نے یہ کام کر لیا. یہ کسی کے بتانے سے نہیں ہوتا. یہ میں کلیئر آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی کو کنونس نہیں کر سکتا جب تک نمبر 1 سٹیپ پہ اس کے اندر خود طلب نہ ہو. جب اس کے اندر طلب ہوتی ہے تو اللہ اس کو گائیڈ کرتا ہے. اور جو بھی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں, جن میں کہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, آپ لوگوں کو بھی آگے بات بتا رہے ہیں اور ایک تبلیغ کرنے والا بھی بتا رہا ہے, یہ سب ٹول ہیں. ہم سب ٹول ہیں بیسکلی, ہم بات آگے پہنچا رہے ہیں, لیکن کریڈٹ جو ہے وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے.
اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے تو آپ یقین کریں کوئی لفاظیاں کر لے اور بڑے خوبصورت خوبصورت باتوں میں بھی درس دے دے، لیکن اگر ہدایت اس کے اندر طلب نہیں ہوگی اور اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو انسان کو ہدایت نہیں مل سکتی. کسی انسان کے ہاتھ میں یہ رکھی نہیں اللہ تعالیٰ نے چیز، یہ بات یاد رکھیے. ہاں ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے ایک اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے جو بھی اس پیغام کو لے کے آگے اٹھ رہا ہے تو وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. تو یہ کام ہے انبیاء والا، بالکل کام ہے، اور یہی طریقہ کار ہے دین کی تبلیغ کرنے کا. یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن ہمیں جو سبق میں بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ مل رہا ہے کہ ہمیں پرسنالٹی کلٹ نہیں بنانا. سیکنڈلی یہاں پہ اگر آپ لنک کریں زبان والی بات کو تو ادھر ایک دائی کو، ایک تبلیغ کرنے والے کے لیے بھی ایک وارننگ یہاں پہ آ رہی ہے کہ کیونکہ تم دین کا کام کر رہے ہو اور آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ آپ دین کی بات کو آگے پہنچا رہے ہیں، آپ کو یا مجھے یا کوئی بھی ایک تبلیغ کرنے والے کو بہت سوچ سمجھ کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ تبلیغ کرتے ہوئے غصہ آ جائے، یا تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں کو ڈیگریڈ کر دیا، یا لوگوں کو کچھ انسلٹنگ بات کہہ دی، کوئی روڈ بات کہہ دی جس کی بنا پہ کیا ہوا وہ دین سے بھاگ گئے، کوئی بد احتیاطی زبان کی ہو گئی. تو یہ بات یہاں پر بھی پوری اتر رہی ہے کہ اپنی جو بھی بات زبان سے نکالو آسان بات نکالو. جیسے میں نے آپ کو کہا نا قرآن پڑھنے والوں کو زیب نہیں دیتا کہ ان کی زبان سے بری بات نکلے. تو آپ یہ دیکھیے کتنی ذمہ داری بڑھ گئی ہے نا، آسان بات نہیں ہے، اور آپ کے لیے بھی نہیں ہے، اور جو ایک تبلیغ کرنے والا جو پڑھانے والا ہے اس کے لیے بھی نہیں، پڑھنے والے پڑھانے، کیونکہ آپ لوگ بھی کسی سٹیپ پہ تو پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں نا. بلکہ آپ لوگوں کا زیادہ واسطہ رہتا ہے کہ جب آپ گھر میں لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کو بہت چانسز اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ سے بحث مباحثے پہ اتر آئیں. ہوتا ہی ہے نا شروع میں تو، کیونکہ آپ کی کوئی ان کی نظر میں تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی نا کہ آپ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں تو جا رہے ہوں گے، یہ ہوتا ہے نا انداز، جاتے ہوں گے، ہمیں کیا. تو اس صورت میں اتنا پیشنس، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہیں بہت طریقے کے ساتھ شیطان کے وار سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ چاہتا ہے کہ تاکہ کیا ہو، نام کیا بدنام ہو. اچھا یہ فلاں مدرسے میں جاتی ہے نا، زبان دیکھو بات کرنے کا انداز کیا ان کا، اتنی لمبی زبان ہے، اتنی سی بات ہم نے کر دی، انہوں نے 4 باتیں ہمیں سنا دی. اب اس سے کیا ہوگا کہ وہ خود کبھی نہ اس جگہ پر آئیں گی قرآن سننے، نہ کبھی کسی کو آنے دیں گی. ایک ہی کسی کی مثال دے دے کے، آپ ہی کی مثال کے طور پہ مثال دے دے کے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. تو یہ ان چیزوں میں ہمیں جو سب سے بڑا یہاں سبق مل رہا ہے، جو بہت جس پہ میں اتنا زیادہ اسی لیے بات آپ کے سامنے کر رہی ہوں کہ اتنی اہم یہ بات ہے جس کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں، جو بات میں نے آپ کو بتائی نا پرسنالٹی کلٹ کے حوالے سے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کسی کے اوپر حوالدار بنا کے نہیں بھیجا. آپ کا یہ کام نہیں کہ آپ زبردستی لوگوں کو گائیڈنس دیں، اور نہ ہی آپ کے اوپر کسی کی ہدایت کا دار و مدار ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ کوئی مانتا ہے کل بھی آج بھی اس کا اپنا فائدہ ہے، اور اگر وہ نہیں مانتا اس کا اپنا ڈیبٹ ہے، اپنا نقصان ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسی کے ذمہ دار نہیں ہے کہ ہر ایک کوئی ان کے اوپر قیامت کے دن بلیم ڈال دے کہ انہوں نے ایسا کیا اور انہوں نے ویسا کیا. یہ سب کے اپنا خود ہدایت لینے کا معاملہ ہے، خود اس کو لینے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حال سے واقف ہے، چاہے تو رحم کرے چاہے تو عذاب دے. یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کے سب حال پتہ ہیں، تمہارے سارے ایکشن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم کیا کر رہے ہو. تم شیطان کے چنگل میں خود تم نے اس کو دوست بنایا، خود تمہیں وہ اچھا لگتا ہے، یا تم غلطی سے اس کے ٹریپ ہو جاتے ہو اور پھر تم جیسے ابھی آپ لوگ بات کہہ رہے تھے استغفار کر کے اس سے نکل جاتے ہو. اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں شیطان کو فرما رہے ہیں تمہارا کھلا دشمن ہے. آگے بھی ہم دیکھیں گے اسی طرح کی آیات، لیکن یہاں پہ ہم کچھ چیزیں شیطان کے ایک جو ٹریپ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جو دشمن کی بات آ رہی ہے اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کے وار سے بچنے کے کیا حل ہیں. تو ان میں کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ احادیث سے ثابت ہیں. تو میں حدیث 2-3 ہی سناؤں گی کیونکہ ظاہر اتنا کوئی ٹائم نہیں ہے، اور جو میں آپ کو ریفرنسز دے رہی ہوں صرف پوائنٹرز میں، وہ احادیث سے ہی ثابت ہیں. تو شیطان سے جو بچنے کا جو حل ہے اس میں آپ کو خود بھی یہ چیزیں کچھ پتہ ہیں، جیسے اللہ کا ذکر کرنا. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان کا وار جو ہے وہ مضبوط نہیں رہتا، وہ بہت ہی بودا جس کو کہتے ہیں نا ہلکا ہو جاتا ہے، وار اس کا لگ نہیں سکتا ہے ایسے انسان کے اوپر. پھر قرآن کا پڑھنا پڑھانا، قرآن کی مجالس جو ہیں یہاں پہ شیطان فیل ہو جاتا ہے. نیک صحبت اختیار کرنا، طہارت کا اہتمام کرنا. طہارت کا اہتمام یہ ہے کہ جب جیسے پیریڈز ہونے کے بعد غیر ضروری طور پہ انسان کو بلا وجہ گندی حالت میں نہیں رہنا چاہیے، جلد از جلد نہا لینا چاہیے. پھر گھر میں اسٹیچوز وغیرہ کا نہ رکھنا،
یا اگر آپ کہیں کہ اگر آپ کو گھر میں دعوت نامہ دینا ہے نا اگر شیطان کو، تو گھر میں جن گھروں میں اسٹیچوز ہوتے ہیں، کتے ہوتے ہیں، جاندار تصویریں ہوتی ہیں، وہاں فرشتے نہیں آتے. یہ حدیث سے ثابت ہے یہ بات. اور جب فرشتے نہیں آتے تو کون آئے گا؟ ظاہر شیطان آئے گا. پھر اس کے بعد جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ کفار کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ ناگوار باتیں کریں تو تم ان کا جواب نہ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. تو آج بھی ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون نعوذ باللہ بنائے انہوں نے، یا اور بھی جو ویسٹ میں کرتے رہتے ہیں، یہ اسلام کے خلاف دشمنی کرتے ہیں. اب ہمارا یہ کام نہیں ہے، اگر ہمیں شیطانی رویہ اختیار کرنا ہے تو وہ شیطانی رویہ یہ گاڑیوں کا جلانا، بسوں کا توڑ دینا، اپنی املاک کو نقصان پہنچانا. امریکن ایمبیسی کو جا کے جلا دیا، امریکن جو ہے وہ پرچم جلا دیے، امریکہ کو روڈوں میں گالیاں لکھ دیں. تو یہ جو ہے نا یہ سب شیطانی کام ہے. اگر ہمیں ان کے اوپر قابو پانا ہے تو وہ طریقہ کیا ہے؟ قرآن کی تبلیغ کو آگے لے کے جانا، یا ایک اتنا اچھا ماڈل بننا باہر جا کے کہ وہ لوگ خود دیکھ کے کہیں کہ دیکھو مسلمان اتنے اچھے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ شیطان سے بچنے کی مسنون دعائیں پڑھنا. مختلف قسم کی دعائیں ہیں جن کا کہ ہم اس کے وار سے بچ سکتے ہیں. اور اس میں کچھ یہ جو ہے شیطان کے مکر و فریب آپ کی جو بکلیٹ ہے، اس میں آپ چاہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتی ہیں، جن میں کہ ایک حدیث کے مطابق مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ البقرہ پڑھی جائے. تو یہ جو کسی کو گھر میں اثر یا جن وغیرہ کی کیفیت محسوس ہو، جنات وغیرہ کی، یا کوئی اثر محسوس ہو، یا کوئی انہونی انیوژل قسم کی چیزیں محسوس ہوں، تو اس میں سورہ البقرہ جو ہے وہ بہترین اس کا حل ہے پڑھنے. اس کے علاوہ معوذتین بھی ہے، صبح شام کی دعائیں بھی ہیں، آیت الکرسی بھی ہے. یہ تمام چیزیں بھی حدیث سے ثابت ہوتی ہیں. لیکن یہ جو سورہ البقرہ ہے یہ بہترین چیز ہے، اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو کچھ بھی انویژل چیز گھر میں محسوس ہو رہی ہے، جھگڑے بہت ہو رہے ہیں گھر میں، اللہ نہ کرے، آپ کو ریزن نہیں سمجھ آ رہا کیوں ہوتے ہیں ہر وقت جھگڑے، ہسبینڈ وائف کے ہو رہے ہیں، بچے والدین کے ہو رہے ہیں، ساس بہو کے بہت گھر میں جھگڑے ہیں. تو ان تمام چیزوں میں اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے، سورہ البقرہ کی تلاوت کرنا. اس کے علاوہ کچھ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ قرآنی دعا ہے. سورہ مؤمنون آیت نمبر 97-98 میں آتا ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. پھر ایک اور دعا آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ. یہ آپ ان کے ترجمے وغیرہ سب دیکھ لیجیے گا، بہت بہترین یہ دعائیں ہیں. اس میں سورت ابو داؤد کی ہے دعا ہے، یہ آپ لے لیں. یہ بکلیٹ جو ہے اس میں اینڈ کا جو سیکشن ہے اس میں یہ ساری دعائیں موجود ہیں جو میں آپ کو میں اس وقت پڑھ بھی نہیں سکتی ہوں. پھر ایک اور دعا آتی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. اس کا ترجمہ بھی ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان اور زہریلے جانور کی برائی اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے. تو یہ اور بھی اس میں بہت ساری دعائیں ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال جو ایک مقابلہ ہے شیطان کا تو وہ ہم اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں. اس کے علاوہ بھی کچھ دیکھتے ہیں ہم حدیث، کیونکہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے نا کہ وہ انسانوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے. تو ایک حدیث دیکھتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس کا تخت پانی پر ہے اور وہ وہاں اپنے لشکر روانہ کرتا ہے. اب یہ متشابہات ہے، ٹھیک ہے، آپ خود بھی سنیں گے، آپ کہیں گے یہ کیا مطلب ہے، ابلیس کا تخت پانی پر ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ متشابہات ہے. اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شیطان وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں میں فتنے ڈال کر آتا ہے. اس کے لشکر میں ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا اور ایسا کیا، تو وہ کہتا ہے کہ تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. بعد میں ان میں ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک شوہر اور بیوی میں جھگڑا کرا دیا ہے، تو وہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اس کے سر پر تاج رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے یہ بہترین کام کیا، اور اس کو گلے لگا لیتا ہے. اسے مسلم نے روایت کی. بات آپ کو سمجھ آئی نا؟ اس طرح سے فساد ڈالتا ہے. اور سب سے زیادہ اس کو خوشی کس چیز میں ہوتی ہے کہ ایک گھر کو وہ توڑ دے، جیسے ہم بروکن ہومز کہتے ہیں نا، کہ ایک گھر کو توڑ دے، ان کی آگے کی نسلوں کو گھر کی تباہ کر دے. کیونکہ دیکھیں جب جس گھر میں ڈیورس اور لڑائی اور جھگڑے اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، یا ڈیورس نہیں بھی ہو تو جھگڑے بہت ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جھگڑوں کی وجہ سے ایک بے برکتی ہوتی ہے، جس کی بنا پہ نا اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا ہوتا وہاں پہ.
آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ ابھی شوہر نے اور بیوی لڑے اور اس کے بعد نمازوں میں بیٹھے ہوئے، آپ کو نہیں نظر آئے گا، کیونکہ شیطانی ایک ذہن ہو جاتا ہے نا. تو اس لیے اس کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ جتنا لوگ لڑیں گے اتنا دین سے دور ہوں گے. آپ یہ دیکھیں جن گھروں میں لڑائی ہوتی ہیں تو ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ جب اگر پڑھ بھی رہے ہیں بالفرض نماز تو کیا ہوتا ہے، آل دا ٹائم دماغ میں وہی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، یا کیا چل رہا ہوتا ہے، ابھی یہاں سے اٹھ کے نا یہ جواب دینا رہ گیا تھا، ابھی یہ جواب دیتی ہوں جا کے نا، یہ تو میں بھول ہی گئی کہنا. کیونکہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کا ایکشن ہوتا ہے، وہی آپ کی نمازوں میں بھی آ رہا ہوتا ہے. تو انسان نا کسی قابل نہیں رہتا ہے، نہ وہ اپنے بچوں کو دیکھ پاتا ہے کہ ان کی کوئی دینی تربیت. دیکھیے جب ایک انسان ایک اللہ کی مرضی کی اطاعت کی زندگی گزارتا ہے نا، اس کے لیے اس کو ذہنی سکون چاہیے. قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو ذہنی سکون درکار ہے، جو کہ الحمدللہ ایک ذریعہ ہے. جو آپ یہاں آتے ہیں نا، میں کہتی ہوں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ ڈپریشن اور انزائٹی کا علاج یہاں موجود ہے، تو یہ جتنی بڑی بڑی سائیکالوجسٹ کی کلینک کھلی ہوئی ہے نا، یہ بند ہو جائیں، ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے اگر لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے. لیکن افسوس یہ کہ ان کو یہ بات نہیں پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جو بھی جب آپ عمل کریں گے، آپ کو غور و فکر چاہیے، آپ کو ذہنی سکون چاہیے، تب جا کے آپ کو ہدایت ملے گی، آپ کو بات سمجھ آئے گی. یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ کوئی بھی ادھر ادھر چلتا پھرتا آیا اس کو ہدایت مل گئی، نہ اس نے غور کیا نہ فکر کیا. جیسے آپ لوگ کل ہی جب بات ہم کر رہے تھے کہ بغیر غور و فکر کیے، بغیر قرآن کو سمجھے، بغیر اس کے اوپر پونڈر جس کو ہم کہتے ہیں کیے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی. تو جب دماغ اتنا پریشان ہوگا اور انسان اپنے گھر میں بھی بیٹھا رہے گا یہی پریشانیوں کو لے کے، کوئی آؤٹ لیٹ بھی نہیں نکالے گا کہ کہیں جا کے ہی چلو 2-2.5 گھنٹے چین سے سکون سے کہیں بیٹھ کر میں کوئی اپنے آپ کو یہ ٹائم دوں، تو کبھی بھی اسے ہدایت نہیں مل سکتی. یاد رکھے گا، پریشان ذہن میں بہت مشکل ہے کہ انسان کو نا، اور پریشان کیسا، شیطانی کا شکار، لڑائی جھگڑے کا شکار انسان. پھر ایک اور ہم حدیث دیکھتے ہیں، بخاری میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، وہ نہیں جانتا کہ شیطان اس کے ہاتھ سے ہتھیار چلوا دے اور اسے ایسا لگے کہ اس کی موت کا باعث بن جائے. یعنی اتنا تک منع ہے کہ مذاق کے طور پہ یہ جو بچوں کو گنے لے کے دی جاتی ہے نا لڑکوں کو، یہ پریکٹس آپ اپنے بچوں یا آپ کے بچوں کے بچیاں، بچے، بیٹے جو بھی ہیں نا، ان کو آپ منع کر دیں. یہ بالکل پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ بچوں کو گنز کا شوق کروانا. آپ یہ دیکھیں حدیث سے اس بات کی نفی ہو رہی ہے کہ تم میں سے کوئی مذاق سے بھی یہ کام نہ کرے، کیونکہ اگر ایسے ہی اشارہ بھی کر دیا تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چلی جائے، وہ حقیقتاً چل جائے. یعنی اتنا تم دور رہو کہ ایسے ہی کھیل کے طور پہ یا ویسے ہی پریٹینڈ کرنے کے طور پر بھی ان کاموں میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرو. یہ سب شیطانی کام ہے. ہتھیار کا جس کو کہتے ہیں نا کھیلنا، چاہے وہ بچوں کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو. پھر ایک اور ہم حدیث دیکھتے ہیں، مسلم میں یہ آتی ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا کہ نمازی اس سرزمین میں اس کی عبادت کریں، لیکن وہ ان میں لڑائی اور فسادات کراتا رہے گا. یعنی یہ ہے کہ کیا مراد ہے اس حدیث سے کہ وہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے، یعنی نماز سب پڑھیں گے وہ اللہ ہی کی پڑھیں گے، ٹھیک، لیکن ہاں یہاں پہ حدیث میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ان میں لڑائی اور فساد کراتا رہے گا. یہ اس کا کام ہے. یہ تو اس نے چیلنج خود ہی اللہ تعالیٰ سے کو دیا تھا اور لیا ہے اس نے کہ مجھے آپ یہ کرنے دیں یہ کام. تو یہ بات طے ہے کہ یہ لوگوں میں لڑائی بھی کرائے گا، فساد بھی کرائے گا. تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جب کبھی جن خاندانوں میں، جن گھروں میں، جن شوہر اور بیوی میں یہ معاملہ ہوتا ہے تو دراصل یہ شیطانی معاملہ ہے. یہ شیطان جو ہے نا ان کو چین سے نہیں رہنے دیتا اور وہ یہ کام کرواتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں اس کے ٹریپ میں آئیں، اپنے گھروں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے رشتوں کو توڑیں صرف اس لیے کہ شیطان کے یعنی ایک پیروی میں لگے ہوئے ہم کہ جو وہ ہمیں سکھا رہا ہے، جو اس نے ہمیں وسوسے ڈال دیے. اور وہی ایکچولی ہمیں یہ سکھاتا ہے نا کہ معاف نہیں کرو، درگزر نہیں کرو. اگر ہم معاف کرنا سیکھ جائیں تو وہیں سے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے نا، کیونکہ دو پارٹی میں سے ایک کو آگے بڑھ کے معافی مانگنی پڑے گی. جو پارٹی معافی مانگے گی آپ سمجھے بات ختم ہو جائے گی. ہر چیز کا حل ہی یہی ہے کہ آدمی کیا کہتے ہیں، اچھا جاؤ تمہیں معاف کیا، ختم کرو بات، یہ حل ہے. بعض دفعہ معاملہ اتنا بگڑ جاتا ہے نا، نہ وہ جھک رہا ہے نہ وہ جھک رہا ہے، اور بعض دفعہ آگے جنریشن تک لڑائیاں چڑھتی ہیں کس وجہ سے کہ نہ وہ معافی مانگتا ہے نہ وہ کہتا ہے اس کی غلطی ہے، وہ کہتا ہے اس کی غلطی. تو اب یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ کسی کو تو آگے آنا پڑے گا نا. تو شیطان یہ سکھاتا ہے کہ نہیں، تم اگر آگے آ گئے، تم نے آگے بڑھ کے معافی مانگ لی تو تم چھوٹے ہو جاؤ گے،
تمہاری بے عزتی ہو جائے گی، اس کی بنا پہ جھگڑے ختم نہیں ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ یہ تمہارا اتنا کھلا دشمن ہے، لیکن تم اتنے شاطر دشمن کے کہنے میں آ جاتے ہو اور بات کو سمجھتے نہیں.